کہ حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ، وہ چچا جان چچا جان چچا جان کہتے کہتے پکارتے پکارتے اس قافلے کے پیچھے تعاقب کر کے دوڑتی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسی ندا ہے، ایک ایسی صدا ہے کہ جو بھی درد دل رکھنے والا ہو اس کا کلیجہ پسیج جاتا ہے۔ حمزہ تو ہے نہیں ہے، اور بیٹی چچا جان کی آوازیں لگا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ سکتی ہیں، حضرت علی کو، حضرت جعفر کو، حضرت زید کو۔ اب ہوا یہ، اس بچی نے اس درد دل سے ان کو پکارا کہ حضرت علی آگے بڑھے اور کہا ہاں ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے، میں ہی اس کو پالوں گا۔ جعفر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ زید کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے ان تینوں میں سے کہ اس بیٹی کی کفالت اس کو مل جائے۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ بچیوں کی کفالت سے جان چھٹ جائے۔ بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، فلاں بیٹی ہے، اس کے لیے کوئی مدد مانگ لے تو آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں۔ یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، اس کی کفالت میں نے کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، اور فقہا نے اسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر بعض ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ فیصلہ فرمانے سے قبل ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اور جعفر کو کہا آپ تو سیرت و کردار میں بھی میرے جیسے ہیں، اور زید کو کہا آپ تو میرے بھائی ہیں اور میرے مولا ہیں۔ تینوں کو ایک دلجوئی کی کفیت ان کی کر دی کہ اب جو میں فیصلہ سناؤں کسی کو گراں نہ گزرے۔ یہ ٹائٹل ہیں، یہ اعزاز ہیں جو رسول اللہ نے اپنے ان تین بیٹوں کو دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ کہہ کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے خالہ جو ہے وہ ماں کی قائم مقام ہے، اس لیے جعفر اس کو اٹھائیے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یعنی حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ عمارہ کی خالہ بھی لگتی تھی۔ اور یہاں سے فقہا نے ایک باب باندھا کہ کفالت کے اندر ماں کے بعد پہلا حق خالہ کا ہے۔ پھپھو بھی تو زندہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دی، لیکن بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ پھپھو کا حق بھی مقدم ہے۔ علماء کا اگرچہ اس بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ اگر تنازع پیدا ہو جائے کسی ایسے امر میں کہ کفالت کس نے کرنی ہے تو پھر حق کس کا ہوگا؟ خالہ کا پہلا ہوگا۔ ہمارا تو معاشرہ ایسے ہے کہ شاید خالہ بھی پالنا نہ چاہے، لیکن میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ چچی چاہتی ہے میں پالوں، ممانی چاہتی ہے میں پالوں، پھپھو چاہتی ہے میں پالوں، خالہ چاہتی ہے میں پالوں، تو کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا؟ خالہ کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ سب سے قریبی رشتہ ماں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خالہ کا قرار دیا۔ ہاں، اور بعض فقہا نے یہ بات بھی اس باب میں لکھی ہے کہ جعفر کو دینے کی ایک گرد و غایت یہ بھی تھی کہ خالہ ان کے نکاح میں تھی، اور خالہ اور بانجی کو اکٹھا ایک نکاح میں کیا بھی نہیں جا سکتا، تو ابدی محرم نہ صحیح محرم وقتی تو موجود تھے۔ بہرحال یہ بات بھی موجود ہے، لیکن حقیقت بات اس میں یہی ہے کہ خالہ ہونے کی وجہ سے حضرت جعفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دے دیا کہ عمارہ کو وہ پالیں گے۔ اب دیکھیے بچی بھی چھوٹی سی، یار محبت کا انداز دیکھیے کہ چچا آئے ہیں ایک عرصے کے بعد تو ان کو پکارتے پکارتے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ دل میں پتہ نہیں کب کی اداسی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آگے بڑھ کے ان کو قبول کیا۔